السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان عزیز صاحب نے فرمایا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی ہر صورت مزاحمت کرنی ہے۔ دوسری جانب پیٹرول مصنوعات کے بعد مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اور اگر ہم بات کریں خطے میں پیٹرول مصنوعات کے حوالے سے جو قیمتیں بڑھی ہیں پاکستان میں، وہ خطے میں سب سے زیادہ ہیں۔ جو ارد گرد کے جو مالک ہیں وہاں اس حد تک قیمتیں نہیں بڑھائی گئیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں اتنی زیادہ قیمتیں کیوں بڑھائی گئی ہیں؟ اس کے علاوہ آج ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس آج سماعت ہوئی الیکشن کمیشن میں، اور وہاں جو کچھ ہوا اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ جبکہ آج سے جو بات کی گئی تھی کہ چاروں صوبوں میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے، کہ ملک بھر میں دکانیں، مارکیٹ، سٹور رات 8 بجے بند کرنے کا جو فیصلہ ہوا ہے اس سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ سندھ کے حوالے سے یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا جی ہم مشاورت کر رہے ہیں تاجر برادری سے، اس کے بعد فیصلہ ہمارا سامنے آئے گا، کیونکہ یہ بھی بڑی اہم سچویشن ہے خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی سیاست ظاہر ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ صابر قائم خانی صاحب ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما موجود ہیں، اس کے علاوہ راجہ انصاری صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے راجہ انصاری صاحب کیا کہیں گے؟ یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو بڑھائی گئیں، اس سے ظاہر ہے مہنگائی کا ایک طوفان ہے، لوگ پریشان حال ہیں، اور حکومت کی جانب سے کہا ضرور گیا ہے کہ ہم کوششیں کر رہے ہیں کسی حد تک ریلیف دیا جائے، لیکن خطے میں سب سے زیادہ قیمتیں ہیں، اور خاص طور پر لیوی جو بڑھا دی گئی اب بھی 100 روپے سے زیادہ ہے۔ یہ براہ راست ٹیکس ہوتا ہے جو وفاقی حکومت کے پاس جاتا ہے، اور یہ خبریں اس طرح کی آئیں کہ شاید ایف بی آر چونکہ ناکام رہا ہے ٹیکس کلیکشن میں، تو اس کو بھی ظاہر پورا کرنا ہے۔ وجہ اس کی ایک یہ بھی ہے۔ نہیں، مختلف وجوہات ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ بات ہمیں ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ خطے میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ جنگی صورتحال ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری بدترین مخالف جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اس وقت کے وزیر اعظم قوم سے خطاب میں یہ کہتے تھے کہ اگر ایران میں جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پیٹرول تو 500 روپے لیٹر ہو جائے گا۔ یہ اس وقت بھی کہا جاتا تھا۔ تو ابھی صورتحال اگر ہم اس پورے صورتحال میں دیکھتے ہیں کہ ابھی تک 500 روپے تو لیٹر نہیں ہے، لیکن جو پیٹرولیم لیوی ہے جو ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے کہ آپ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ان تمام کڑی شرائط ہیں اور اس پہ عمل درآمد بھی کریں گے، گو کہ وہ کڑی شرائط ہم نے سائن نہیں کی تھی، لیکن ایک ریاست کی حیثیت میں ہماری یہ مجبوری تھی کہ ہم اس کو کنٹینیو کرتے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ میں سمجھتا ہوں بڑا بولڈ اسٹیپ تھا محترم وزیر اعظم کا کہ پیٹرولیم لیوی میں بھی ہم نے 80 روپے کی کمی کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ محترم وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا، خیر وہ تو شروع دن سے خود اپنی تنخواہ نہیں لیتے ہیں، لیکن کابینہ ممبرز کی بھی 6 ماہ کی تنخواہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لیں گے، کوئی بھی منسٹر جو ہے وہ اپنے 6 مہینے کی تنخواہ نہیں لے گا۔ پھر جو موٹر سائیکل سوار تھے ان کے لیے 100 روپے کا لیٹر میں کمی کا اعلان کیا گیا، اور 20 لیٹر ان کو اس حوالے سے ایک پوری ملک میں ایک پالیسی دی گئی۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ریلوے کرایوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، پبلک ٹرانسپورٹ کو فری کر دیا گیا۔ سر تو یہ یہ پنجاب وہ میں تمام پبلک اقدامات ٹرانسپورٹ تھے۔ صرف پنجاب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، جہاں ہماری حکومت ہوگی ہم اسی کے جواب دیں ہیں۔ سر وزیر اعظم تو پورے پاکستان یہاں کے پر بھی ہیں، سندھ گورنمنٹ نے وزیر بھی اعظم پنجاب کے ہیں۔ شاید میں عرض کروں، یہ جو فیصلہ ہوا وہ یہی تھا کہ کچھ چیزیں وفاق کی حکومت کرے گی، کچھ صوبے خود کریں گے، اور اس میٹنگ میں تمام صوبائی جو وزرائے اعلیٰ تھے ان کو بلایا گیا تھا۔ تو لازمی بات ہے سب نے مل کے اس جنگی صورتحال کے حوالے سے جو خطے میں ایک غیر یقینی صورتحال ہے، سب نے مل کر اس سے نکلنا ہے، سب نے مل کر اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ اس طرح کے مشکل حالات مانگے تو نہیں جاتے ہیں، اگر یہ ہو جائیں تو پھر مضبوط اور ذمہ دار قومیں جو ہیں وہ اسی طرح اس کا مقابلہ کرتی ہیں۔ اسی لیے محترم وزیر اعظم نے یہ تمام فیصلے کیے، اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان جس طرح اس جنگ بندی کے حوالے سے کوششیں کر رہا ہے، ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کی وہ کوششیں کامیاب ہوں اور پاکستان جنگ بندی کرانے میں کامیاب ہو، تاکہ اس خطے کے جو حالات ہیں وہ نارملائز ہوں اور پیٹرول کی قیمتیں واپس اپنی جگہ پہ آئیں انشاءاللہ، اور آئیں گی۔ ہم ہی وہ چہرے ہیں جو پیٹرول کی قیمتوں کو واپس اپنی قیمتوں پہ واپس لے کے آئیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، صابر قائم خانی صاحب آپ بھی سن رہے ہیں، آپ کی جماعت بھی ظاہر حکومت کا حصہ ہے، اور لوگ اس وقت ظاہر پریشان ہیں۔ خطے کی صورتحال بے شک ایسی ہے کہ بہت سارے اقدامات کرنے بھی پڑیں گے، لیکن خطے میں ظاہر ہے جس طرح میں نے کہا بہت سارے ممالک ہیں جہاں پاکستان سے اب بھی قیمتیں کم ہیں پیٹرول مصنوعات کی، ہمارے یہاں بہت زیادہ بڑھا دی گئیں، اور اس پر ایم کیو ایم کا تو ماضی یہ رہا ہے کہ 2 روپے 3 روپے پیٹرول بڑھتا تھا تو ایم کیو ایم حکومت سے باہر آ جایا کرتی تھی،
اس وقت خاموشی ہے آپ کی پارٹی کی جانب سے، عوام کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے آپ لوگ؟ دیکھیں، ایک تو آپ کی طرف سے جو میرے لوگ آواز سن رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ دیکھیں علی بھائی، بات یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ خطے کی صورتحال بھی غیر معمولی ہے، اور اس غیر معمولی صورتحال میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم رہا ہے، خاص طور پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اور فیلڈ مارشل صاحب نے جو کردار ادا کر رہے ہیں جنگ بندی کے لیے، اس کو پوری دنیا میں سراہایا جا رہا ہے۔ یہ تو ہو گئی ہماری فورن پالیسی کی، لیکن مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ہماری جو ہم اس جنگ کے اثرات کو اپنے ملک پہ پڑنے سے بچا سکتے تھے، اس میں ہمارا کردار جو ہے نمایاں اور واضح نہیں ہے۔ خاص طور پہ جو پہلی دفعہ ہم نے 55 روپے قیمت بڑھائی تو پیٹرول وہ ایسا لگا کہ غیر ضروری طور پہ بڑھائی گئی قیمت پیٹرول کی، کیونکہ اس وقت تو نہ ہم پہ مہنگائی آئی تھی، نہ پیٹرول ریٹ بڑھا تھا، اور آلریڈی ہمارے پاس پیٹرول کا ذخیرہ آپ کے ذخائر پاس موجود تھا، تھے۔ آپ نے پیٹرول نیا اور خریدا بھی نہیں تھا، 28 قیمتیں بڑھا کر کس کو فائدہ اور دیا گیا؟ ظاہر ہے یہ بھی سب مجھے جانتے ہیں۔ میری بات کرنے دیں علی بھائی، وہ 55 روپے جو ہے ہم نے بڑھائے تو ہمارے پاس 28 دن کے ریزرو بھی موجود تھے، تو ایک تو عوام میں اس کے بعد سے ہر چیز پہ شکوک و شبہات ہوتے گئے، پھر ابھی ایک دم 137 روپے بڑھائے، پھر اس کو کم کر کے جو تھوڑا 425 سے پھر دوبارہ 375 کیا، تو یہ سب چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ عوام کے مفاد کی پالیسی بنائیں۔ آپ نے بالکل درست کہا کہ وفاقی حکومت جو لیوی دیتی ہے، ابھی بھی اگر ہم پیٹرول پہ سے تمام ٹیکسز ہٹا دیں تو پیٹرول عوام کو ہم 250 روپے میں دے سکتے ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جنگ کے خصوصی حالات ہیں اور حکومت اپنے ان 2 مہینے ان ٹیکسز کو معاف کر دیتی ہے اور یہ عوام کو براہ راست ریلیف دیتی ہے، تو اس کا بڑا اثر عوام کی نہ صرف زندگیوں میں پڑے گا بلکہ ملک کے اندر ایک اچھا تاثر اس لیے بھی جائے گا کہ پیٹرول جو استعمال کرتی ہے، خود گورنمنٹ اس پیٹرول کے استعمال کا بہت بڑا حصہ لیتی ہے، تو گورنمنٹ کے اخراجات بھی کم ہوں گے۔ تو صوبے، خاص طور پہ سندھ صوبے میں جو نمائشی اقدامات کیے جا رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ بجائے یہ کہ وہ صحیح جگہ پہ اپنی سبسڈی کو پہنچا سکیں، خرچ کر سکیں، پتہ نہیں کیا وہ اعلانات کر رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹرز کو پیسے دیں گے، فلاں کو پیسے دیں گے، اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے، ٹرانسفر فیس معاف کر دیے۔ مطلب ہماری بدقسمتی ہے کہ سندھ صوبہ کہتے ہیں وسائل سے مالا مال ہے، پورے ملک کو اپنی جو ہے وہ کراچی اس طرح سے ہے کہ اس کی آمدنی سے پورا ملک چلتا ہے، لیکن ہمارے یہاں جو حکومت ہے صوبائی، وہ بجائے عوام کو صحیح ریلیف پہنچانے میں اس کا ابھی بھی وہی ہے کہ مافیا کو نوازنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے۔ پہلے گندم میں انہوں نے جو ہے مافیاز کو نوازا، اب کہہ رہے ہیں کہ 35 ارب روپے کا ہم ریلیف دے رہے ہیں، سبسڈی دے رہے ہیں، اس 35 ارب سے عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ عوام کو آپ یہ فائدہ بتائیں نظر جو کیوں ڈیلی نہیں آ رہا؟ یہ بڑی اہم بات آپ آپ خود کر رہے اپنی ہیں۔ اگر ابھی گاڑی پہ آئے ہوں گے علی جی بھائی، جی میں آپ کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی بات ہی نہیں کر رہا۔ آپ اگر موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں، آپ اگر کار استعمال کرتے ہیں، تو آپ کا جو مہینے کا بجٹ ہے وہ کتنا آؤٹ ہوا یہ آپ خود جانتے ہیں۔ بالکل آپ صحیح پہ کہہ رہے اضافی ہیں۔ بوجھ جو اچھا ہے میں ذرا 10 اس پہ سے پیس 15 پارٹی ہزار کا پڑ آصف گیا خان ہے۔ صاحب نے بھی جوائن کر لیا اس پارٹی کو، ان سے پوچھ لیتا ہوں کیونکہ 3 صوبوں نے تو ظاہر ایک کہہ بات دیا پوری ہو لاک جائے ڈاؤن کے میری، حوالے سے، اور تو سندھ علی بھائی میری ایک بات پوری ہو جی جائے، جی میری بات پوری ہونے دیں پھر آپ ضرور۔ اچھا دیکھو، آپ کی جب ذاتی زندگی میں یہ آ سکتا ہے تو ایک تنخواہ دار طبقہ جو روز آفس جا رہا ہے، اس کی زندگی میں کیا اثرات آئے ہوں گے، اس کو کتنا مہنگائی سے متاثر ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں ایمبولینس، مطلب ٹرانسپورٹرز کو تو پیسے دینے کو تیار ہیں، جو لازمی سروسز ایمبولینس چل رہی ہیں، خدمت خلق فاؤنڈیشن کی ایمبولینس چلتی ہیں، ایدھی کی چلتی ہیں، اور دیگر اداروں کی، چھپا کی چلتی ہیں، ان کے لیے کوئی سبسڈی نہیں ہے۔ ٹرانسپورٹرز کو، جن کے جو یہاں پہ ٹرک مافیا تھی، جن کو پہلے بھی سپورٹ کرتی رہی ہے سندھ گورنمنٹ، یہاں پہ لوگ شہید ہوتے رہے روڈوں پر، اور وہ ڈمپر مافیا کو جو راضی رکھنے کی کوشش کرتے رہے، ایف آئی آر نہیں کاٹتے تھے، اب دوبارہ سے انہیں ٹرانسپورٹرز کو انہیں نوازنے کو کے لیے، نوازا جا رہا دوبارہ ہے۔ سے مافیا آصف کو خان صاحب نوازنے کیا کے لیے کہیں گے؟ نوازا جا رہا ظاہر ہے۔ ایم کیو ایم کا موقف جو ہے وہ یہ موقف وہ ہے کہ جو ہر آدمی آج کل گلی محلے میں یہ بات کرتا ہے، آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے اس حوالے سے؟ اور خاص طور پر آج سے دکانیں، مارکیٹ، اسٹور رات گئے بند کرنے کا جو فیصلہ ہوا ہے 8 بجے، اس میں اب تک فیصلہ ہو سکا نہیں ہو سکا، اور لوگوں کو کس طرح اس مہنگائی کے عذاب سے بچائیں گے آپ؟ جی آصف خان صاحب۔ ہیلو جی آصف خان صاحب۔ جی، مجھے آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی۔ ہیلو سر آواز عوام کی یہ ہے کہ اس وقت مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے عوام ہے، اور آپ لوگ ٹرانسپورٹر کو تو فائدہ دے رہے ہیں، عام عوام کو فائدہ کب دیں گے؟ دیکھیں جی، جو اس وقت دنیا کے حالات چل رہے ہیں اور جو معاملات اس وقت مشرق وسطیٰ میں ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ ساری دنیا کے نظام جو ہے نا وہ اس وقت ڈسٹرب ہو گئے، خصوصاً اس میں ہمارے بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی آ رہا ہے کہ یہاں پہ بھی مہنگائی کا ہوشربہ اضافہ ہو گیا ہے۔
تو اس کے حوالے سے حکومت پاکستان بھی اپنے اقدامات کر رہی ہے اور حکومت سندھ بھی کر رہی ہے، باقی صوبے بھی کر رہے ہیں. تو جو جیسی معاملات اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف لے جائے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. سبسڈی وہ دے رہے ہیں. موٹر سائیکل کے حوالے سے بھی چیف منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس نے دیکھ لی ہوگی کہ موٹر سائیکل پہ بھی وہ سبسڈی دے رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جو تاجر رہنما ان سے ملے، تاجر رہنماؤں کے اپنے گریونسز تھے، ان کی بھی گریونسز سنی. ہر انسان کی گریونسز ہے. اور یہ جنگ کوئی خوشی سے کسی نے اپنے گلے نہیں لگائی ہے. اب جنگ ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے ہم نے متاثر ہونا تھا. ہمارے ساتھ دیگر ٹھیک جتنے ہے، لیکن اس میں ممالک آصف خان صاحب دیکھیں، جنگ تو ہیں 40 دن ہوئے ہیں ابھی ہوتے ہوئے، لیکن ہم بھی بات کر رہے ہیں کہ عوام کے لیے بالخصوص پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دی ہے انہوں نے. سندھ میں ایسا کیوں نہیں جی کیا گیا؟ پنجاب میں جی جیسے کہ وہاں سڑکیں کافی ہے، وہاں ٹرانسپورٹ چوز ماشاءاللہ آپ خود تسلیم کر رہے ہیں وہاں سڑکیں اچھی بنی ہوئی ہیں، ترقی زیادہ ہے کراچی کے مقابلے نہیں میں. اچھی نہیں 18 بنی سال سے ہوئی آپ ہے، بیٹھے ہوئے ہیں سڑکیں وہاں، تو زیادہ 18 ہے. سال سے میں نون لیگ اچھی نہیں ہے. اچھی اور بری کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اچھی اور بری کی بات نہیں کر رہا ہوں. نہیں کریں نا، وہاں اچھے برے سڑکیں کی بات زیادہ ہے. بھی ان کر سے لیں سر، پہلے عوام کو پتہ ٹرانسپورٹ تو ہم چلے. لے کے آئے. صوبہ سندھ لے کے آئے. اورنج پنک سکوٹیز، یہ سب صوبہ سندھ کی گورنمنٹ لے کے آئی ہے. اور صوبہ سندھ کی گورنمنٹ سے پنجاب کی گورنمنٹ سر سیکھی یہ ہے حضرت. پنک یہ اسکوٹی اس ہو، میں یلو بلو، جتنی بھی لائنیں آپ بتا رہے ہیں یہ سڑکوں پہ چلنی ہیں. سڑکیں تو ہیں نہیں کراچی میں. سڑکیں نہیں ہے کراچی میں. تو یہ سر آپ بھی اگر عوامی نمائندے ہیں تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ کس طرح ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، گڑھے بنے ہوئے ہیں، میں مسلسل ابھی 1 اس وقت کلومیٹر ایمپریس تک کی کوئی مارکیٹ سڑک سے نہیں ہے. اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اور شہر کراچی کے میئر کراچی مرزا صاحب آپ کے ساتھ اس وقت میں ایمپریس مارکیٹ کے وزٹ پہ تھا. وہاں سے میں ایمپریس مارکیٹ سے کیماڑی پہنچنے مجھے صرف 8 سے 10 منٹ لگے ہیں. سڑک پہ ہی آیا تھا، کہیں پہ کوئی گڑھا نہیں تھا. ہاں کچھ سڑکوں کی اگر حالت خراب ہے تو کراچی میگا سٹی ہے حضرت. سر بارش، کراچی آصف لاہور خان سے صاحب بڑا بارش سٹی ہے. ہوئی تو طارق روڈ جیسا مین سڑک ہے جس کو بنایا تھا آپ کی گورنمنٹ نے، اس میں گاڑی گڑھے میں چلی گئی، خاتون بیٹھی ہوئی تھی. آپ کہہ رہے ہیں گڑھے ہی نہیں ہے. ہلو وہ خاتون جو ڈوب گئی طارق روڈ پر گاڑی سمیت. ہلو اچھا میرے خیال آصف خان صاحب کو آواز نہیں جا رہی. راجہ انصاری صاحب دیکھیے، جی جی صابر قائم بولے خانی صاحب بولے بھی اب یہ آ رہی بات ہے کر آواز. رہے ہیں کہ جی دیکھیے عوام کے لیے ریلیف ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ جو آئی ایم ایف کا آپ نے ذکر کر دیا تو آئی ایم ایف بھی عجیب و غریب ہی انداز ہے ان کا کہ وہ اشرافیہ پر تو ٹیکس کی بات نہیں کرتی، غریبوں پہ ہی مزید ٹیکس کی بات ہوتی ہے کہ جی انہیں پہ ٹیکس لگا دیں، انہیں کو نچوڑ لیں مزید. عوام بیچارے کب تک قربانیاں دیتے رہیں گے؟ شروعات تو ہم نے اشرافیہ سے ہی کی. سب سے پہلے ہائی آکٹائن پیٹرول جو ہے، جو اشرافیہ استعمال کرتی ہے، اسے ہم نے سب سے زیادہ مہنگا کیا. 400 روپے کا اضافہ ہوا اس میں. اور اشرافیہ سے ہی اس کی جو ہے وہ شروعات ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ جو ٹیکس نظام ہے اس میں بھی ہم نے اسی طرح کہا ہے کہ جو متوسط طبقہ ہے اور چھوٹے کاروباری لوگ ہیں ان کو ہم ٹیکس سسٹم میں زیادہ فائدہ دیں، اور جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو جو ہے وہ زیادہ ٹیکس دینا چاہیے. اسی طرح جو بڑی لگژریس گاڑیاں ہیں ان پر ٹیکس زیادہ ہے بنسبت چھوٹی گاڑیوں کے. تو پالیسیز تو الحمدللہ جو بنائی گئی ہیں اس کو یہی ذہن میں رکھ کے بنایا گیا ہے کہ عام آدمی کو، غریب آدمی کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب آپ کے خطے میں صورتحال جنگ کی ہو، جب آپ کی حکومت اس بات میں کامیاب ہو چکی ہو کہ ملک میں کوئی بھی تیل کی جو ہے وہ قلت کا سامنا نہیں ہے. وہ سب سے بڑا چیلنج یہ تھا. آپ کے ارد گرد جن ممالک کا آپ ذکر کر رہے ہیں جہاں تیل کی قیمتیں شاید ان کی بہترین اکنامی کی کنڈیشنز کی وجہ سے نہیں بڑھی، لیکن وہاں پہ تیل کی قلت ہو گئی تھی. لوگ 1 لیٹر پیٹرول حاصل کرنے کے لیے پیٹرول پمپس پر لڑ رہے تھے ایک دوسرے سر سے. آپ کو تو سہولت ہے نا الحمدللہ کہ وہاں اس طرح کی، پاکستان کا جھنڈا ماشاءاللہ جن جہازوں پہ لگا ہوتا ہے اپنا حرمت سے جی آسانی سے گزر تو جاتے ہیں. میں وہی عرض کروں، یہ ہماری کامیاب حکمت عملی اور کامیاب خارجہ پالیسی تھی کہ ہم نے پیٹرول کی قلت نہیں ہونے دی کم سے کم. اب جو مارکیٹ میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول مہنگا ہو گیا، اس حوالے سے ہم نے اس کی قیمتیں سیٹ کی، لیکن ٹیکسز جو پہلے لگی ہوئی تھیں آج بھی وہی ہیں. البتہ پیٹرولیم لیوی میں 80 روپے کی ہم نے کمی کر دی ہے. دیکھیے اور پیٹرولیم مزید بھی آپ ابھی سمجھتے ہیں کہ محترم وزیر، جنگی حالات میں، راجہ صاحب جنگی حالات میں اب یہ جنگ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے جب تک چلتی ہے تو جب تک کا کم از کم لیوی معاف کی جاتی، لوگوں پر کم سے کم بوجھ پڑتا، اس کے بعد لگا دیتے آپ دوبارہ لیوی. دیکھیں پاکستان کی جو معاشی کنڈیشنز ہیں اس میں رہتے ہوئے
جتنی بھی گنجائش نکل سکتی ہے حکومت اس پہ عمل درآمد کر رہی ہے. حکومت چاہتی ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے، لیکن حکومت کوئی اس طرح کا ایڈونچر نہیں کرے گی جس طرح پی ٹی آئی کے بانی جاتے جاتے کر گئے اور پاکستان کی اکانومی کو انہوں نے آئی سی یو میں شفٹ کر دیا، اور وہ سسکتی ہوئی معیشت چھوڑ گئے. اور شیخ رشید کہتے تھے کہ ہم نے تو بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں، ہمارے بعد جو بھی آئیں گے وہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا اور سری لنکا راجہ صاحب بن جائے دیکھیے، گا. راجہ صاحب اب تو 3.5 سال آپ لوگوں کو ہو گئے ہیں، اب ماضی کی باتیں کریں گے پھر آپ کی حکومت، پھر پیپلز پارٹی کی حکومت، بہت دور چلی جائے گی نا بات. ہم تو ان 3.5 سال میں کر رہے ہیں کہ بھائی اب آپ تو اسی دعوے کے ساتھ آئے تھے کہ تجربہ کار لوگ ہیں، ہم آتے ہی 6 مہینے میں پاکستان کو پاؤں پر کھڑا کر دیں گے. شہباز شریف صاحب نے کہا تھا. 3.5 سال میں ہم نے پاکستان کو اس گرداب سے نکالا، آئی سی یو سے نکال کے اس کو ایک وارڈ میں اور پھر وارڈ سے کمرے میں شفٹ کیا. ہم نے پاکستان کی اکانومی جو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ ہونے والی تھی اور دیوالیہ ہونے والا تھا اس کو ہونے سے بچایا. ہم نے پاکستان میں میگا پروجیکٹس لے کے آئے. الحمدللہ ابھی ہم آپ جس صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سکھر سے کراچی تک نیا جدید موٹر وے بنانے جا رہے ہیں. کراچی سے کوٹڑی اور سر جو کوٹڑی سے موٹر روڑی وے تک ہم موجود نئے ہے ریلوے اس ٹریکس بنانے کی جا رہے ہیں. حفاظت کون کرے گا؟ سکر سے رحیم یار خان تک کل رپورٹ آئی ہے بڑے چینل کی، دیکھا ہوگا آپ نے، 200 کلومیٹر کے علاقہ جہاں M9 موٹر وے سے کیمراز اتار لیے گئے، وہاں سے انہوں نے پول تک لے گئے ڈاکو اتار کر، کوئی پوچھنے والا نہیں. جی وہ دیکھیں ایک الگ واقعہ ہے. میں اپنے آپ کو 3.5 سال کی بات بتا رہا ہوں. آپ نے سوال کیا نہیں 3.5 سال اس پھر میں یہ بھی حکومت بتائیے گا ہاتھ عوام پہ. کو کہ وزیر اعظم صاحب نے کوئی 40-45 غیر ملکی دورے کیے، ان کا کوئی فائدہ بھی تو بتائیے. جی فائدہ یہی ہے کہ آپ کے ملک میں ابھی پیٹرول کی قلت نہیں ہے. فائدہ یہی ہے کہ انشاءاللہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹس آئیں گی. فائدہ آئیں یہی ہے گی کہ آج پاکستان ایگزیکٹلی اس کی آفٹر ایک دن میں 3.5 ایئر سر کے ایم بعد او آپ یو کہہ رہے ہیں سائن کہ ہونے کے انویسٹمنٹ بعد آئے 1 سال گی. تو لگتا ہے پروسیس میں. میں آپ کو عرض کروں سب سے بڑا آپ کو فائدہ یہ ہوا کہ آپ کی خارجہ پالیسی جس میں آپ پوری دنیا میں تنہا تھے اور بھارت جو ہے وہ مرکزی نگاہ تھا، آج بھارت تنہا ہے، آپ مرکزی نگاہ ہیں. آپ بھارتی میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، ان پر کتنی تنقید ہو رہی ہے، ان کو کتنے پیٹ میں مروڑ پڑ رہے ہیں کہ پاکستان کو اتنی بڑی امپورٹنس کیوں مل رہی ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ایلیمنٹس ہیں جن کو تکلیف ہے پاکستان کی اتنی کامیاب خارجہ پالیسی سے. ایک مودی سرکار ہے، دوسری پی ٹی آئی کی جماعت ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی فتوحات ہیں. نہیں اور اب خارجہ اس کو پالیسی پہ تو خیر پی ٹی آئی ٹرانسفارم، بھی، پی یہ ٹی جو آئی تو سال تھا نا بیرون مثال. 2026، میں پہلے سے عرض کرتا آیا ہوں، یہ 2026 سال میاں شہباز شریف صاحب کے ان غیر ملکی دوروں کو مہنگائی کم کرنے کے اندر، سر ٹرانسفارم کروڑوں کرنے کے اندر جو ہے روپے وہ کام 45 آتا، دوروں پہ لگا لیکن کر جنگ لگ گئی. چند کروڑ روپے بھی واپس نہیں آئے. آپ جانتے ہیں SIFC اس تمام چیزیں معیشت کے حوالے سے اب تک کوششیں ضرور ہو رہی ہیں، لیکن خاطر کا اس میں ظاہر ہے اب آپ تک دعا کریں کامیابی وہ نہیں ملی. کوششیں رنگ لائیں گی انشاءاللہ، تمام جلد رنگ لائیں گی. اچھا اس پہ صابر قائم خانی صاحب آپ جو بات کر رہے تھے، ایک آج بڑا اہم کیس تھا انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے. خالد مقبول صدیقی صاحب کو پیش ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوئے. آپ کے نمائندے نے کہا 2 ماہ کا وقت دے دیں، الیکشن کمیشن نے منع کر دیا کیونکہ 4 سال بعد الیکشن کرائے جاتے ہیں. آپ لوگوں نے 16 جنوری آپ نے کرائے تھے، 16 اکتوبر 2021 کو، اور آپ کو دوبارہ کرانے تھے الیکشن 4 سال کے بعد، آپ نے نہیں کرائے 16 اکتوبر 2025 کو. پھر انہوں نے ٹائم دے دیا 16 جنوری 2026 کا، پھر نہیں کرایا آپ نے. پھر وقت دیا آپ کو 16 مارچ 2026 کا، پھر نہیں کرائے. اور اب 16 تاریخ تک 16 اپریل تک ملتوی کر دیے. سر کیوں بھاگ رہے ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب؟ آپ کی پارٹی الیکشن کمیشن میں بات پہنچی، کرا دیں انٹر پارٹی الیکشن، کیا کباہت ہے؟ اچھا علی بھائی دیکھیں کوئی کباہت نہیں ہے، اور یہ تو سب کو معلوم ہے کہ متحدہ قوم پاکستان اپنے رویے کے لحاظ سے اور دیگر تمام چیزوں کے لحاظ سے بہت زیادہ جمہوری پارٹی ہے کہ جس میں کوئی موروثیت نہیں ہے، جس میں کارکنان کی رائے سنی جاتی ہے اور کارکنان کو اولویت دے کے آگے لایا جاتا ہے. یہ جو آپ نے الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگ بتائی ہے، یہ ظاہر ایک قانونی تقاضے ہیں جس کے مطابق یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ الیکشن کریں اور اس کے بعد آپ کی جو بھی آپ کے عہدے ہیں وہ آئین میں نامزد ہوں. صابر قائم خانی اب صاحب، آپ کے اپنے آئین میں میں وہی لکھا ہے بتا رہا 4 ہوں. سال بعد الیکشن میں کرانے ہیں. تو میں نے یہ دیکھو 2-3 علی بھائی، تاریخیں اس لیے بتائیں آپ کو کہ بھئی کباہت کیا ہے، اچھا کرا علی بھائی، دیں. کیا خالد مقبول صدیقی علی صاحب کو ڈر بھائی ہے کہ جی اس بار انٹر پارٹی الیکشن ہوں گے تو وہ چیئرمین منتخب نہیں ہو سکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں علی بھائی اگر آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے تو جواب مجھ سے لیں، اور اگر جواب سنے بغیر ہی آپ اب دوبارہ سے ایک دوسرا سوال کر لیں گے تو آپ کو تو جواب ملے گا ہی نہیں. میں وہی آپ کو بات بتا رہا ہوں. آپ نے میری بات کو پورا، جب میں نے پوری آپ کا سوال سنا ہے جو کہ بہت لمبا سوال تھا، تو اس کا جواب تو دینے دیں بھائی. دیکھیں ہم نے الیکشن کروانے، خالد مقبول بھائی ہوں یا ایم کیو ایم کا کوئی بھی کارکن ہو، وہ الیکشن سے نہیں بھاگ رہا. یہ الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ انٹرا پارٹی الیکشن ہو جائیں گے،
پارٹی کے جو معاملات ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ ہم نے بالکل قانون کے مطابق اور الیکشن کمیشن کی رائے کے مطابق چلا رہے ہیں. جو انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تھا، اس صورتحال میں الیکشن ممکن نہیں ہو سکا تھا، اور یہی خالد بھائی نے کہا کہ ہمیں 2 مہینے کے بعد جو ہے خود آ کے اس کے حوالے سے پیش ہو کے اور کام کر دیں گے. الیکشن کمیشن نے ٹائم نہیں دیا ہے. انشاءاللہ جو ڈیڈ لائن دے گا اس میں تمام معاملات کو حل کر لیا جائے گا. کوئی اس میں ابہام بھی نہیں ہے اور الیکشن سے کوئی بھاگنے کی وجہ بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا، اب آپ کہہ رہے ہیں، آپ جواب دینے دیں، آپ نے جواب اس بات کا نہیں دیا کہ 16 اکتوبر 2025 کو کرانے تھے، نہیں کرا سکے، پھر آپ کو وقت دے دیا 16 جنوری 2026 کا، نہیں کرا سکے، پھر آپ کو وقت دے دیا 16 مارچ 2026 کا، پھر نہیں کرا سکے. تو 3 مرتبہ آپ نہیں کرا سکے. سر جنگ تو اب شروع ہوئی ہے، جنگ تو اب شروع ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایم کیو ایم کے الیکشن نہیں ہوئے، بہت ساری پارٹیاں ہیں جن کو سر آپ کی بات ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن کی میں بات کر رہا ہوں. آپ کی پارٹی کا کیس لگا ہوا تھا. اب میں آپ سے پی ٹی آئی کا نہیں پوچھوں گا، میں آپ سے پیپلز پارٹی کا نہیں پوچھوں گا، میں نون لیگ کا نہیں پوچھوں گا، میں آپ سے آپ کی پارٹی کا پوچھوں گا. میں تم کو ہی بتاؤں گا. آج جب ایم کیو ایم نے ہاں، جنگ اگر وہ خطے کی جنگ سے ہٹ کے آپ کی اپنی پارٹی میں جنگ چل رہی ہے، وہ وجہ ہے تو ایک الگ بات ہے. ایم کیو ایم نے جو وہاں جواب داخل کروایا ہے، اس میں ایم کیو ایم نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو ملکی صورتحال کی وجہ سے الیکشن ہمارے ممکن نہیں ہوئے اور اس کو ٹائم دے دے جو ہم کروا دیں گے. الیکشن کمیشن نے کوئی ٹائم ایم کیو ایم کی مرضی کا نہیں دیا، انہوں نے ہیئرنگ کا ٹائم دیا، الیکشن کرانے کا ٹائم نہیں دیا. انہوں نے کہا ہم ہائرنگ کرتے ہیں آپ کی، ٹھیک ہے آپ بتائیں آ کے. پھر انہوں نے آج خالد بھائی کے لیے طلب کیا کہ خالد مقبول بھائی خود آ کے اس کا جواب دیں. انشاءاللہ 16 اپریل شاید انہوں نے ڈیٹ دی ہے، اس میں خالد بھائی جائیں گے اور اس بات کو واضح کر دیں. اچھا، کیونکہ یہ تاثر یہ ابھر رہا ہے 3 بار انہوں نے ٹائم دیا، آپ نہیں کرا سکے. کیا آپ کو لگتا ہے یہ انٹر پارٹی انتخابات ہوئے تو ظاہر 3 بار انہوں نے الیکشن کا ٹائم نہیں دیا، 3 بار انہوں نے اپنی ہیئرنگ کا ٹائم دیا. تو سر الیکشن انہوں نے جب ہمیں کہا تھا کہ آپ نے 16 اکتوبر 2025 کو کروانے تھے، آپ نے نہیں توسیع سر توسیع کی گئی تھی خالد مقبول صدیقی صاحب 1 سال کی، وجہ کیا تھی توسیع کرنے کی؟ اچھا وہ تو دیکھیں ایم کیو ایم نے جو اپنا ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق ایک ریزولوشن لائے، جس کو تو جو رابطہ کمیٹی اور ہماری مرکزی کمیٹی نے توثیق کی اور 1 سال کی توثیق کر کے الیکشن کو 1 سال کے لیے ملتوی کیا. تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے سر. پارٹی کے اپنے انٹرنل جو ہے معاملات ہیں، انٹرنل معاملات ہیں. یہی میں جاننا چاہ رہا تھا کہ انٹرنل معاملے سے حد تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ کو شاید یہ لگتا ہے عام تاثر، سن تو لیں صابر قائم خان، سن تو لیں، عام تاثر یہ بنتا ہے کہ شاید چونکہ انٹر پارٹی انتخابات ہوں اور سامنے مصطفیٰ کمال صاحب ہوئے تو شاید لوگ زیادہ ان کی طرف ہیں، تو اس لیے ہار نہ جائیں. یہ مزید توسیع پہ توسیع چل رہی ہے اس لیے. اچھا کیا ایسا کوئی تاثر آپ کو آیا ہے کہ ایم کیو ایم کی مصطفیٰ کمال صاحب الگ ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں؟ آپ نے اگر بارہا دیکھا ہوگا، کچھ دن پہلے بھی مصطفیٰ بھائی نے پریس کانفرنس میں بتا دیتا ہوں ایک چھوٹی سی ایگزامپل سن لیں نا سر پورے پاکستان کے سامنے ایک چھوٹی سی ایگزامپل تو سن لیں. چھوٹی سی ایگزامپل یہ تھی، سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ آپ نے نہیں دیکھا جب بتایا گیا تھا جی میرا تعلق خالد مقبول گروپ سے ہے، اس کا تعلق مصطفیٰ کمال گروپ سے ہے، یہ آپ ہی کے لوگ کہہ رہے تھے نا، رانا شوکت یا کسی اور پارٹی کا بندہ ہے وہ. اچھا دیکھیں اس کو انٹرا پارٹی الیکشن سے جوڑنا تو انٹر پارٹی الیکشن ہی 2 گروپ سے، 2 گروپ بنے ہوئے ہیں، وہ گروپ مضبوط ہے، لوگ اس طرف زیادہ ہیں، کارکنان شاید اس طرف زیادہ ہیں، اس لیے یہ ڈر خوف کا عالم ہے. دیکھیں آپ تو اس واقعے کو اسکرین پہ دیکھا تھا، میں تو اس واقعے کا عینی شاہد ہوں جو اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوا تھا. آپ نے تو وہ دیکھا جو آپ نے مائک پہ سنا اور پھر اس میں ٹی وی پہ دیکھا. ہم تو اس پورے سین میں موجود تھے نا. اس سین کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی الگ سے انہوں نے کہہ دیا کہ بس ہماری یہ الگ پارٹی ہے ان کی الگ پارٹی ہے. تو انہوں نے اپنی ایک بات رکھی شوکت بھائی نے. یہ ضرور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارا مرجنگ ہوا مختلف لوگ مختلف جگہوں سے آئے تو تاثر انہوں نے دینے کی. اچھا یہ جو آپ جو باتیں کر رہے ہیں سر، یہ آپ کی پارٹی کی، آپ اپنے چیئرمین کے اگینسٹ باتیں کر رہے ہیں. بات کو نہیں دہرا رہے. آپ کے چیئرمین سے آپ بالکل ہٹ کے باتیں کر رہے ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں مرجر نہیں ہوا، انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے. میں سمجھتا ہوں جو بات اردو میں اور اس میں ہے وہ ایک ہی ہے کہ انہوں نے مرجر کیا ہے، شمولیت اختیار کی. اچھا یہ سر یہ بڑی نالج اضافہ کیا آپ نے، مرجر کا ترجمہ شمولیت ہوتی ہے. مصطفیٰ کمال بھائی کا آپ اگر پورا بیان سن لیں، جس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ میرے چیئرمین خالد مقبول صدیقی بھائی ہیں، تو یہ توثیق ہوئی 1 سال کے الیکشن کی، تو اس میں بھی اس وقت چیئرمین خالد مقبول صدیقی بھائی تھے. اب الیکشن کمیشن کا جو ایشو ہے اس کو تو حل کر لیا جائے گا، وہ ایسا مسئلہ نہیں. ظاہر ہے انٹر پارٹی انتخابات ہوں، جو بھی آپ کی جماعت میں زیادہ پاپولر ہے، جس کو لوگ چاہتے ہیں اس کو ووٹ دے دیں گے. انٹرا پارٹی الیکشن ضرور ہوں گے اور جس کو لوگ چاہیں گے وہی بنے گا، کوئی سی بات نہیں. یہ کہہ رہے ہیں آپ کارکنان جس کو چاہیں گے، لوگ نہیں. اس میں کارکنان وہ چاہے مصطفیٰ کمال صاحب ہوں یا کوئی اور ہو. اب مطلب ظاہر ہے جو بھی تسلیم ہوگا اسی کو کریں گے. ٹھیک ہے. نجیب ایوب صاحب نے بھی جوائن کر لیجیے جماعت اسلامی کے. نجیب ایوب صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. اور گفتگو یہاں سے شروع ہوئی کہ سر اس وقت عوام کرائسس میں، خاص طور پر پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں جب سے بڑھی ہیں، اور اس پر جماعت اسلامی کا تو یہ خاصہ رہا کہ جب مہنگائی ہوئی ہے انہوں نے
کال دی ہے، ملین مارچ بھی کیے ہیں. سر اس وقت جو صورتحال ہے اس میں حکومت یہ جواز پیش کر رہی ہے خطے کی صورتحال کی وجہ سے ہم نے بڑھانے پر مجبور ہیں پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں، اور اس لیے عوام پریشان ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، خطے کی صورتحال تو سب کے سامنے ہے، اور جتنے ڈالر فی بیرل بڑھنا تھا وہ بڑھ گیا، اس کے بعد کوئی گراف بڑھا نہیں ہے. اور پاکستان کو جو ترسیل ہونی ہے وہ مسلسل ویسے ہی جاری ہے جیسے پہلے جاری تھی. جو امپیکٹ آیا تھا اس امپیکٹ کے حساب سے انہوں نے اس کے پیسے بڑھا دیے تھے. لیکن یہ جو اضافہ ہے یہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ لیوی کی وجہ سے ہوا ہے. اور یہ لیوی ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بالکل اضافی آپ نے بوجھ ڈال دیا ہے. اس لیوی کا پیٹرول کی قیمت سے یا اس کو ریفائن کرنے سے یا اس کے کرائے بھاڑے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ صرف حکومت نے اپنی عیاشی کے لیے، اور جس طرح اور خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کچھ اور قرضہ اتارنا ہے اس لیے بنایا گیا ہے، واللہ عالم. لیکن یہ لیوی تو ایک ایسا ظلم ہے کہ آپ اگر اس وقت پیٹرول خرید رہے ہیں تو اس میں سے کم و بیش 160 روپے آپ ٹیکس کی صورت میں حکومت کو دے رہے ہیں. تو کیا غریب کھائے گا، کیا نچوڑے گا کیا؟ اور بالکل. وہ اس وقت تو لوگوں کے چہروں کی مسکراہٹ ختم ہو گئی ہے. یہ اتنے ناعاقبت اندیش حکمران ہیں کہ انہیں عوام کا خیال ہی نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ صرف پیٹرول پہ قیمت نہیں بڑھتی ہے، انڈے، ڈبر روٹی، اسکول بالکل. کی کتابیں، بچوں کے کرائے، یعنی ہر چیز کا تعلق براہ راست پیٹرول سے جوڑ دیا جاتا ہے. اور نمائشی اقدامات یہ دیکھیے کہ ہم وہ حکومتوں کے بیانات سن رہے ہیں کہ اس میں سبسڈی دے دیں گے، کہ 20,000 روپے آپ دے رہے ہیں، 2,000 روپے کوئی آدمی اگر مہینے 20,000 کا پیٹرول ڈلوا کے جا رہا ہے اتنا مہنگا. اچھا 2,000 بھی، اب مجھے تو ایک نیا چیپٹر کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ سندھ بینک میں اکاؤنٹ کھلائیں، تو سندھ بینک میں اکاؤنٹ کھلا لیا، چلیے جی 2,000 روپے خاموشی سے. تو خاموشی سے تو برف والے کے ہاں بھی ٹرانسفر ہو گئے تھے، وہ گنے والے کے ہاں بھی فالودے خاموشی سے والے کے ٹرانسفر ہاں. ہو گئے تھے اربوں روپے. تو یہ ایک اور نیا چیپٹر مجھے کھل گیا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے سندھ حکومت کے دور میں زرداری صاحب تھے، اور یہ بلاول ہاؤس کے قریب عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے، وہاں نیچے کہیں دھماکہ ہو گیا تھا، تو 400-500 لوگ زخمی ہو گئے، کچھ لوگ مر گئے. تو پتہ چلا فی مرنے والے کو اتنے لاکھ روپے دیے جائیں گے. تو وہ تو ہیروئنچی تھے، اور وہ تو اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں، اور وہ لاکھ فی کس کے حساب سے وہ کہاں چلے گئے کاغذات میں شو ہو گیا. اب اسی طریقے سے بائک والے رولتے رہیں گے اور یہ سارے معاملات جو ہے یہ مشکل نمٹ جائیں پروسیس گے. ہے، ظاہر ہے تو اس میں بڑا مشکل ہو جائے ظاہر گا. ہے اب آپ جائیں گے، یہ کرائیں گے، وہ کرائیں گے، ڈی سی کے پاس جائیں گے، چلیے جی وہ خود ہی ابھی کنفرم نہیں ہے کہ ان کا پروسیجر کیا ہوگا. وہ ابھی کل کی پریس سر جماعت کانفرنس آپ اسلامی دیکھیں نا. اس حوالے سے کیا آپ کے پاس لائے عمل ہے کہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہڑتال کریں گے، احتجاج ہوگا، کیا ہوگا؟ دیکھیں، جب آپ صرف جماعت اسلامی پہلے دن ہی میدان عمل میں پہلے سے بھی تھی. جیسے ہی یہ پیٹرول بڑھا ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس اور اعلان کے فوراً بعد پورے ملک میں احتجاج شروع ہوا. اور الحمدللہ ان کو مجبور ہو کر اس لیوی کے جو بڑھائے ہوئے پیسے تھے اس میں سے لیوی کم کرنی پڑی. اور اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی یہ اضافہ بہت زیادہ ہے، اس کو مزید کم ہونا چاہیے، اور پچھلی قیمتیں جو بڑھائی گئی تھی اس کے اوپر واپس لانا چاہیے. اس کے اوپر واپس لانا چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب جمعے کو آ رہے ہیں جی، وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں، جماعت اسلامی آلریڈی احتجاج پر ہے. رائے صاحب ہو سکتا ہے ان کے والے بھی عوام کے دباؤ میں آ کے باہر نکلنے میں مجبور ہو جائیں. سر یہ آہستہ آہستہ دیکھ لیجئے پورے پاکستان میں ایک فضا بنتی جا رہی ہے، کیونکہ صرف پیٹرول مصنوعات مہنگی نہیں ہوتی، پھر اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو مہنگی ہونا شروع ہوتی ہیں اور ہو چکی ہیں. دیکھیں، میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ صرف پیٹرول کی قیمتوں کا جو بڑھنے کا جو وجوہات تھی اس پہ میں پہلے ہی روشنی ڈال چکا ہوں. لیکن میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ حکومت نے عوام کی ریلیف کے لیے جو اقدامات لیے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. میں نے پہلے بتایا کہ پاکستان ریلویز میں ہم نے کوئی کرایہ نہیں بڑھایا، اور تمام کلاسز کا جو اس کی ریلوے کی ہیں اس میں وہی کرایہ رکھا. اس کی سبسڈی تقریباً 6 ارب روپے جو ہے وہ ہم ریلوے کو وفاقی سرکار دے گی. اسی طرح میں نے بتایا کہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے، تمام پبلک ٹرانسپورٹ کو فری کر دیا گیا ہے. اسی طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے جو وفاقی وزراء ہیں ان کی 6 ماہ کی جو تنخواہ ہیں وہ نہیں لیں گے. محترم وزیر اعظم تو شروع دن سے تنخواہ نہیں لیتے ہیں. تو جو کچھ عوام کے ریلیف کے لیے ہو سکے گا آنے والے دنوں میں بھی وہ بھی کریں گے. لیکن اب یہاں پہ ایک چیز بڑی ضروری ہے اور بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، ہمارے خلاف احتجاج بھی ہو رہے ہیں
تو احتجاج بھی آپ کر لیں، آپ تنقید بھی کر لیں، لیکن اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ جب پیٹرول کی پرائزز ہم واپس نیچے لائیں گے تو پھر ہمیں اس کی اپریسیشن بھی ملنی چاہیے، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ جیسے ہی یہ صورتحال بہتر ہوگی پیٹرول کی پرائزز مطلب ہم ہی وہ چہرے ہیں جو مطلب راجہ پیٹرول صاحب کی 3 قیمتوں کو 4 کم کریں مہینے گے انشاءاللہ۔ لیوی کی مد میں اربوں روپے آپ کما چکے ہوں گے، جب اچھا، واپس جہاں تک قیمت آئے لیوی گی کی تو اس پہ بات ہم آپ ہے کو داد دیکھیں، دیں کہ یار آپ نے بہت اچھا کام کر میں دیا۔ عرض کروں، جہاں تک لیوی کی بات ہے، وہ آپ کسی بھی اکنامی کے ایکسپرٹ کو بٹھائیں، وہ آپ کو بتا دیں گے، جو پاکستان کی معیشت پہ گہری نظر رکھتے ہیں، کہ تمام ٹیکسز جو بھی پیٹرول پہ پڑے ہیں یہ کس کی وجہ سے پڑے ہیں۔ وہ کون شخص تھا جو یہ کہتا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا تو خودکشی کروں گا، اور اس کے بعد سر نہ اب صرف گیا، اتنی کڑی ابھی آپ کہہ شرائط رہے پہ تھے گیا خطے میں کہ جنگ کے آج حوالے ہمارے سے، ہاتھ اب پاؤں پھر خان باندھ کے صاحب، گیا ہے۔ سر خان صاحب کو 3.5 سال ہو گئے جیل میں رکھا ہوا آپ لوگوں نے، ہو گئے، چھوڑ دیں اس کو۔ لیکن وہ معاہدہ تو ابھی تک چل رہا ہے۔ ابھی تک مجھے بتائیں نا، میاں نواز شریف سر کو کتنا ٹائم ہوا لیوی امتیاز؟ بڑھائی آپ میاں نے، نواز شریف خان کو صاحب کا کیا تعلق ہے اس وزیر سے؟ اعظم سے جب ہٹایا اس کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ آئی ایم ایف کو خداحافظ کہہ دیا تھا نا انہوں نے، ایک شخص نے آئی ایم ایف کو خداحافظ کہہ دیا تھا۔ کیوں گئے آئی ایم ایف کے پاس؟ نجیب ایوب اور صاحب، اتنی کڑی شرائط پہ گئے کہ آج ہمارے سر یہ انٹرنل سارا معاملات بھی وہ قصور جو طے کر رہے ہے ہیں۔ یہ تو خان صاحب کا ہے۔ اس سے ہم نکالیں گے الحمدللہ، دوبارہ نکالیں گے ہم پاکستان کو آئی ایم ایف کے چنگل سے ایوبی دوبارہ صاحب، نکالیں گے، ہم ہی وہ چہرے ہیں۔ پہلے جناب بھی ہم نے جناب نکالا تھا، سر یہ تو، ماشاء اللہ بہت بہت اچھی پہلے خبر بھی ہم ہے، نے نکالا تھا، اب سر بھی ہم یہ خبر نکالیں گے یہ ہے انشاءاللہ۔ کہ جی یہ بہت سارا کچھ اچھی کیا ذرا بات خان کر صاحب رہے کا ہے۔ ہیں، بہت اچھی بات کر رہے ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اللہ کرے کہ یہ واپس لے آئے اور ہم ہی وہ ہوں گے جو آپ کو اپریشیٹ کریں گے۔ بالکل۔ اچھا، خان کی بات یا خان کے بعد کی بات، یہ ساری بات مجھے تو بتائیے نا، لیوی، یہ لیوی کہاں سے وجود میں آئی ہے کہ پیٹرول کے اوپر آپ نے 18 قسم کے ٹیکس تو پہلے سے لگائے ہوئے ہیں نا، اقرا ٹیکس، فلاں ٹیکس، سرچارج ٹیکس، یہ ٹیکس، اور وہ کچھ ایف بی ٹیکس، آر کے پیٹرول کہنے کے پہ بھی مال لگا کا۔ دیے سر۔ اب آپ میری بات سنیں، سرور میری بات سنو۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ ایسی ڈیل کرتے ہیں کہ پیٹرول پمپ مالکان کو بھی آپ خوب جی بھر کے نوازتے ہیں، خوب جی بھر کے، 7 روپے ہمیں ٹیکس چاہیے، ہمیں اتنا ٹیکس چاہیے، وہ سب آپ کر رہے ہیں۔ جو ایک عام صارف ہے، اس عام صارف کا لیوی سے کیا تعلق ہے، اور وہ آپ اس میں کم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نے بار بار یہ کہا کہ بھائی اس کو آپ کم کیجئے، چلیے بہت اچھا ہوا کہ آپ نے اس میں تھوڑی سہولت دی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مزید آپ کم کیجئے تو پیٹرول کا یہ جو بحران ہے اور اس سے عوام کو نمٹنے میں آسانی ہوگی۔ اچھا چلیے، یہ بات بھی بہت اچھی ہے، آپ کے پاس تو میٹرو چل رہی ہے نا اس لیول پہ، وہاں تو آپ نے سہولت دے دی، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ کراچی میں کیا چنچی چل رہی ہے بھائی، اتنے بڑے صوبے کے سب سے بڑے شہر، پاکستان کے سب سے بڑے شہر، اس میں تو چنچی چل رہی ہے۔ چنگچی میں اب آپ کیا رعایت دیں گے؟ 30 روپے سے 70 روپے کرایہ ہو گیا ہے چنگچی کا، اب آپ اندازہ کیجئے۔ اور جہاں 5,000، بالکل تحمل سے میری بات سنیے، جی جی، جس شہر میں 5,000 بسوں کی ضرورت ہے، وہاں پر آپ 300 350 بسوں سے کیٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیسے ہوگا؟ نظام کیسے چلے گا ملک کا؟ یہ کراچی تو وہ ہے جو آپ کو، میں اگر یہ بول دوں کہ کسی جگہ پہ ہم صوبائی اس میں 95% دے رہے ہیں، اور ملک کی معیشت کے اندر ہم مختلف ٹیکسز کی مدد میں کوئی اراؤنڈ 60 65 64% دے رہے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ایک منحوس قسم کی گورنمنٹ ہے کراچی سندھ کے اوپر کہ جس نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے عوام کو نچوڑے ہیں، تو مجھے تو بہت ہی صورتحال مختوش نظر آ رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے میرے سامنے تو اتنے افراد بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ آتے ہیں کہ ہمارے پاس اسکول کی فیس نہیں ہے، ہمارے پاس بجلی کے بل جمع حقائق کرانے تو کے یہی ہیں، پیسے نہیں ہیں، حقائق تو ہمارے یہی پاس ہیں۔ یہ، مجھے بتائیں نا اس ملک کی عوام کرے معیشت کا کیا، سدھار یہی تو کیسے؟ بات ہے۔ اچھا، ایک بندہ تو جیل میں پڑا ہوا ہے، اب اس کی نحوست ختم نہیں ہو کے دے رہی، 3.5 سال آپ رونا رو رہے ہیں کہ جناب ہم کس طرح نکلیں گے، تو آپ ہی کے دور میں تو ممبران اسمبلی کی تنخواہیں 2 دفعہ بڑھ گئی ہیں، یعنی اس کی جہاز تنخواہ۔ اب خرید مجھے لیے بتائیں اس سر، کا کیا جہاز۔ جواب؟ آپ تنخواہ نہیں لے رہے، آئی اپریشیٹ یور ایفرٹس، آپ تنخواہ نہیں لے رہے، لیکن وہ جو مراعات کی مد میں ایک غریب آدمی آپ کے پیٹرول کا خرچہ بھی اٹھا رہا ہے، آپ کے اے سی کا خرچہ بھی اٹھا رہا ہے، آپ کے ڈی سی کا خرچہ بھی اٹھا رہا ہے، وہ کس چکر میں مارا جا رہا ہے؟ چلیے یہ ساری سیاسی باتوں کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ریلیف کس طریقے سے عوام کو دیا بھائی جائے بہتر کہ طریقہ جس کوئی کے ہونا چاہیے۔ نتیجے ثابت میں قائم خانی کوئی صاحب، یہ جو ہم صورتحال بات بن کر رہے ہیں، سکے۔ آپ ظاہر ہے آپ سے مراد آپ کی پارٹی، ظاہر ہے وفاقی حکومت میں شامل بھی ہے، 2 وفاقی وزیر بھی ہیں آپ کے، تو وزیر اعظم سے اس حوالے سے کوئی بات ہوئی کہ بھئی سندھ کی طرف بھی کوئی نگاہ دوڑائیں، سندھ میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ پریشان حال میرا خیال ہے سندھ والے ہی ہیں۔
अरे देखिए, ना सिर्फ हमारे वफाकी वुज़रा ने बल्कि हमारे एमएनएज ने भी, और ये बारहा बात होती रही है। आपने देखा होगा अभी भी जो कराची में वजीर आजम साहब का दौरा था, उसमें भी पूरे एक वफद ने मुलाकात करके सारी सूरत उनके सामने रखी थी। और ज़ाहिर है वजीर आजम है मुल्क के, वो इस चीज़ से लाइलम नहीं है और वो उनको हल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ यही मसला है सिंध का कि कराची को ऑन कोई नहीं करता है। कराची के हवाले से बात सब करते हैं। अभी मैं हमारी इनकी जमात इस्लामी के दोस्त की बातें सुन रहा था, तो कराची पूरा अगर कोई प्रिंसिपल ठीक नहीं कर रही, नो टाउन की जिम्मेदारी तो इनके पास भी हो, नो टाउन को ही ठीक कर दें तो कोई ना कोई बेहतरी और फर्क नजर आएगा। तो यही हम सबके लिए मसला बना हुआ है। हम ये समझते हैं कि हमें वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, लोकल गवर्नमेंट को ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध की तरफ देखना चाहिए। मैं हैदराबाद से ताल्लुक रखता हूँ, तो हैदराबाद में कोई बेहतरी सूरत हाल नहीं है। मैं अंदरून सिंध जाता हूँ, वहाँ इससे ज्यादा खराब हालात हैं। तो हम सबको मिलकर करना चाहिए। बाकी एमक्यूएम की जो आपने बात की कि वो अपने वफाकी वज़रा बात करें, आपने देखा होगा कैबिनेट में भी बात हुई है, कैबिनेट से बहुत सारी चीजें बाहर आती भी हैं, खबरें भी चलती हैं। एमक्यूएम ने हर फोरम नहीं, पे, बात तो करते हैं, फैसला लेकिन सुनी आपकी तरफ से फोरम फिर हो। ये भी कहा जाता है ना, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा जी हमें तो एतमाद में भी नहीं लेते, वो गवर्नर हटा दिया, हमें बताया तक नहीं गया। मतलब आपकी फिर वैल्यू वहाँ जो जी नजर आ रही है, बिल्कुल। आपके अपने अल्फाज ये बताते हैं कि भाई वज़ीर आज़म साहब जो है ना खास लिफ्ट नहीं करा रहे आपको। देखें, ये खालिद भाई का जो अल्फाज थे वो अगर आप गौर करें, वो ये थे कि इस दफा ऐलान करते हुए एतमाद में नहीं लिया। उन्होंने बताया जरूर था कि हम गवर्नर चेंज करेंगे, लेकिन जब गवर्नर को डिनोटिफाई करे तो उसको एतमाद में नहीं लिया। और एमक्यू ने इस बात को छुपाया नहीं है। आप जो बात करें कि आपकी वहाँ हैसियत या वैल्यू क्या है, अली उससे ज्यादा तो ये हमने उस बात को छुपाया नहीं है, आवाम के सामने लेके आए कि आप देखें कि ये सूरत हाल है, ताकि हमारी आवाम, हमारा वोटर हर सूरत हाल से बाखबर रहे और उसके इल्म में हो कि एमक्यू किन हालात में और किस तरह जो है कोशिश कर रही है कि अपना एक रोल निभाती जाए और रोल को आगे गवर्नर साहब बढ़ाती माशाल्लाह जाए, हैदराबाद भी ताकि आए, आप लोगों ने, आपके कुछ लोगों ने इस्तकबाल भी किया, ज्यादातर जो पार्टी के लोग थे वो गायब थे सर वहाँ पर। ज्यादातर लोग तो मौजूद थे। गायब होने वाला तासुर अली ठीक नहीं है, आप फुटेज देख सकते हैं। अच्छा चलें जी, आपके ख्याल में वो यही लोग, कुल पार्टी यही थी? नहीं, कुल पार्टी को तो बुलाया भी नहीं था। देखिए, अगर आप इस तरह की बात समझते तो हमने जलसा नहीं किया था। वो एक अपने ऑफिस ठीक है, आए थे, ठीक तो है, मैं ऑफिस राय में साहब तो की सब कमेंट ले लोग लूँ जो आपने मौजूद बात थे। की। आप बात राय साहब पूरी जाते करने हैं दें क्या ना। क्या देखिए, कमेंट आपने करेंगे? कैसी, आप मेरी बात पूरी करने सर दें। वक्त की किल्लत जलसा है, नहीं वक्त रखा की किल्लत एमक्यूएम के है इस्तकबाल खालिद के साहब, मैं लिए। जाते एमक्यूएम जाते ने, आखिरी मिनट है मेरे पास, मैं ताकि गवर्नर साहब आपने जो अपनी बात की इसका रिपोर्ट राय लेके आए साहब थे। कंक्लूड कर दें जरा, कि लास्ट टाइम बताया नहीं गया मैं इनको, आप अभी अगर तक वो दिल बात में अली रखी हुई नहीं बात। सुनना चाह रहे तो मैं अपना फोन बंद कर दूंगा, मेरी बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। सर आपकी बात मुझे सुन रहा हूँ मुसलसल। बात मुकम्मल करने है ना। कर देखिए, लें आप कर लें बात कर लें मुकम्मल कर लें सर, करने कर लें कर लें, चाहिए। कर लीजिए, मैं सबकी बातें कर तसल्ली लीजिए से सर, सुनी। कर लीजिए, आखिरी देखिए, मिनट है। एमक्यूएम ने गवर्नर साहब को खैर मुकदम इसलिए दिया कि वो खुद अपनी रिपोर्ट देने आए कि मैंने 3.5 साल में सूबे सिंध की ये खिदमत की है। उस वक्त जो ऑफिस में लोग मौजूद थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत, मरकजी कमेटी समेत, अपोजिशन लीडर समेत, उन सब ने उनका इस्तकबाल किया। जब कभी उनके लिए जलसा रखेंगे तो आप सब चेहरे देख लेंगे, वो सब भी वहाँ मौजूद होंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया साबिर खान साहब, आपका, नजीब अयूब साहब, कासिफ खान साहब, राज अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम गुफ्तगू आपने सुनी। खासतौर पर पेट्रोल मसवात की कीमतों में जब से इजाफा हुआ है, आवाम बहुत परेशान हाल है। वफाकी हुकूमत का दावा है कि हम रिलने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। अब देखते हैं आवाम को किस हद तक रिलीफ वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें दे पाती हैं। आज तक इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त।